شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طویل عرصہ پہلے موجودہ عمان کے مغرب میں واقع ایک سرزمین میں عاد نام کی قوم رہتی تھی۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج کے عام انسان سے کہیں زیادہ جسم اور دراز قامت تھے۔ ایک عام آدمی اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ زمین پر پاؤں مارتا تو زمین دھنس جاتی تھی۔ جسمانی قوت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہماری کا ہنر بھی عطا کیا تھا۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والی پہلی قوم تھی جنہیں مضبوط ستونوں سے مستحکم کیا جاتا تھا۔ ان کے ہنر کی بدولت انہیں ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عاد کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا اور وہ ان کے فرزند حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کو سینکڑوں سال گزر چکے تھے اور لوگ ان کے لائے ہوئے پیغام کو فراموش کر چکے تھے۔ اب قوم عاد بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ہر ممکنہ برائی میں ملوث تھی۔ اس قوم میں ایک بچہ چہرے پر الوہی نور لیے پیدا ہوا۔ اس کے والدین نے اس بچے کا نام ہود رکھا۔ بلوغت حاصل کرنے سے پہلے ہود علیہ السلام ہمیشہ بتوں کی پوجا کرنے اور ان کی بدکاریوں سے اعتراض کرتے رہے ہیں۔ جوان قوم کے طرز حیات کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک وجیحہ اور شکیل نوجوان نکلے۔ وہ اپنی قوم کو عرضی دنیاوی زندگی کی لذائذ کی خاطر ابدی آخروی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دیکھتے۔ اس سے انہیں بے حد تکلیف ہوتی، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ حالات بدلنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک روز اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مبعوث کیا گیا اور انہیں عاد کو اللہ کے دین پر لانے کا فریضہ سونپا گیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک مقصد حیات تھا۔ انہوں نے اپنی قوم اور آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف خدائے واحد کی پرستش کریں۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بتوں کی پوجا ان کے اجداد کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور وہ محض اس وجہ سے انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ ایک نوجوان نے اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنے طور طریقوں کی اصلاح نہ کی تو اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، لیکن عاد کی اکثریت اپنے عقیدے پر اڑی رہی۔ اس عقیدے کو چھوڑ دینا آسان نہ تھا جس کی پیروی انہوں نے تمام عمر کی تھی، خصوصاً اس وقت جب انہیں اپنی بدکاریوں کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرنی پڑتی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ عاد کے حکمران شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے تبلیغ کا کام بند نہ کیا تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے تو اسے اگلے جہان میں جنت نصیب ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پر کام کرنے کے بجائے شداد نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر ہی جنت تعمیر کر سکتا ہے، لہذا اس نے اللہ کی جنت کا نعوذ باللہ مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر ایک جگہ بنوائی اور اسے باغ ارم کا نام دیا۔ اس کے تکبر اور سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ باغ کو نگل جائے۔ زمین شک ہوئی اور باغ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس پر شداد کی آنکھیں نہ کھلی۔ وہ پہلے سے زیادہ سرکش ہو گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جان لینے کے منصوبے باندھنے لگا۔ اس کی قوم کے کافر اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے ارادوں کی بھنک پڑی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے سرکشوں کو سزا دینے کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ عاد پر بارش برسنا بند ہو گئی۔ ایک خوفناک خشک سالی نے انہیں آ لیا۔ ان کے چشمے اور کنویں سوکھ گئے
اور ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، لیکن وہ اپنی غلط کاریوں پر اڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کا وقت اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نجات کا ہر دروازہ اپنے ہاتھوں بند کر دیا تھا۔ لہٰذا ایک روز آفاق پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا اور عاد کی بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھے کہ بادل بارش لے کر آ رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچا ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ آپ نے عاد والوں سے کہہ دیا کہ ان کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اور اب ہواؤں کا ایک تباہ کن طوفان انہیں ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ عاد نے بھی بستی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر نکلنے والی ہر راہ پر سانپ اور بچھو بکھیر دیے۔ بالآخر وہ اکڑ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، ہم ہود علیہ السلام کے خدا کی بھیجی ہوئی ہواؤں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے بڑی بڑی اور مضبوط عمارتیں بنائی ہیں جو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ہم خود بھی تیغوں کی طرح جسم اور طاقتور ہیں، کوئی ہوا ہمارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہوا کے پہلے ہی ریلے نے ان کی بڑی بڑی عظیم و شان عمارتوں کو ان کے سمیت اکھاڑ پھینکا۔ سنگلاخ ستون ماچس کی تیلیوں کی طرح بکھر گئے۔ دیو قامت لوگ خشک پتوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے گھومنے لگے اور پھر آلوؤں کی بوریوں کی طرح زمین پر پٹک دیے گئے۔ عاد کی بستی کا ہر حصہ پاش پاش ہو گیا۔ جب ہوائیں دور ہوئیں تو عاد کے بت پرست اکھڑے درختوں کی طرح جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ان عمارتوں کے ملبے کے درمیان جن پر انہیں بہت فخر تھا، اللہ نہایت مہربان اور تحمل والا ہے، لیکن جب کوئی مسلسل سرکشی کرتا ہے تو اس کا عذاب اسے صفحہ ہستی سے یوں مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ قوم عاد اور اللہ کے سامنے مستقل سرکشی اور اس کے احکامات کی سرتابی کر کے عذاب کو دعوت دینے والی دیگر کئی قوموں کا یہی انجام ہوا۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری نئی اور ہر آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔